ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا امام احمد. یہ بہت پرانے بزرگ، کئی صدیاں گزر گئی ان کو. ان کا نام بڑا مشہور اس لیے کہ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں. وہ ہے واقعہ پورا یقین پر، پورا دار و مدار اس کا یقین پر. اب سمجھیے گا، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شان یہ تھی، ان کی بات یہ تھی کہ جب وہ علم دین پڑھتے تھے نا، علم دین پڑھتے تھے تو وہ تو انہوں نے بڑے شاندار انداز سے پڑھا، لیکن جب علم دین پڑھ کر وہ فارغ ہو گئے، اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ ان کے سامنے آیا، کیونکہ دین بڑا آزماتا ہے بندوں کو. دین جو ہے نا وہ بڑا آزماتا ہے کہ یار اس نے علم دین پڑھتے وقت تم اللہ پر یقین کیا، دیکھتے ہیں چلو اب اس کے یقین کی کیا بات ہے. تو یہ دین ہے نا آزماتا ہے، اور یہ آزمائش آتی ہے نا تو دین میں بندہ اور مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے، اور مضبوط ہو جاتا ہے آزمائش کے بعد. اب ان پر کیا آزمائش آئی کہ ان پر ایک غلط الزام لگا اور ان کو جھیل ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جھیل ہو گئی. اور جب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے نا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک رات بھی نہیں گزری تھی، ابھی جیل میں گئے ہیں اور رات کا وقت ہوا. اس جگہ کا جو بادشاہ تھا اس کے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا اس کو، اور حضور نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ جیل میں اور تم سو رہے ہو. وہ فوراً اٹھ گئے، اور اسی وقت وہ بادشاہ آیا اور کہتا ہے کہ ان کو کس نے جیل میں ڈالا ہے. پورا حضور نے ان کا حلیہ بتایا. اب دیکھو حضور کی شان، حضور اپنے غلام کے لیے کتنا جو ہے نا کتنا تڑپتے ہیں کہ حضور کا غلام کبھی تکلیف میں ہو تو حضور سے دیکھا تھوڑی جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ جیل میں رات کے وقت میں 1-2 بجے کے وقت وہ آدھی رات کو آئے اور بولا ان کو جو ہے نا جیل سے رہا کر. جب وہ جیل سے رہا ہوئے نا ان کا ہاتھ چوما اور کہنے لگے کہ آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا آپ مجھے بتائیے گا. پتہ ہے انہوں نے کیا بات کہی؟ اب وہ سننے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں، آدھی رات کو جو جیل کے اندر آپ کو لے کر آنے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ میرا بندہ پریشان ہے، کیا وہ میری کوئی بات رہنے دیں گے کہ مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے؟ کیا وہ میری کوئی چیز ایسے باقی چھوڑیں گے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے؟ جب میں اپنے رب سے یقین کے ساتھ مانگوں گا تو پھر رب مجھے کسی کی جگہ کسی کے پاس جانے نہیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو میں مخلوق کے سپرد کر دیتا ہوں اس کو، جائے مخلوق سے مانگتا رہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ سے مانگو بھائی. اور اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ یقین کے ساتھ مانگنا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے. اس بات میں بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ جو یقین والے لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ دنیا داروں سے ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ دنیا والے کیا بولیں گے، کیا سوچیں گے. مولا علی سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جس سے کوئی سوال کیا جائے قرآن و حدیث کے متعلق اور اس کو نہیں آتا تو وہ کہے مجھے نہیں آتا. وہ سب سے بڑا عالم. وہ کون ہے؟ سب سے بڑا عالم. اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے میں 40 سال حدیث پڑھائی ہے آپ نے، 40 سال، اور اس ادب سے حدیث پڑھائی کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر حدیث پاک جب پڑھاتے تھے تو صفحہ پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی. اس طرح ادب کر کے حدیث پڑھائی. اور مسجد نبوی میں کبھی آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف نہیں لے گئے. قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا تو مدینے سے باہر جاتے تھے، مدینے میں نہیں جاتے تھے. کہتے تھے نہیں، مدینے کا ادب یہ نہیں ہے. پوری زندگی آپ مدینے میں ایسے رہے. اور کبھی حج کرنے کے لیے نہیں گئے، ایک مرتبہ صرف فرض حج ادا کیا، مکہ شریف گئے اور حج کر کے واپس آ گئے. کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے یہ خیال آتا ہے قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ ڈرتے کہ کہیں مجھے مدینے کے باہر موت نہ آ جائے. ایسا تڑپتے تھے مدینے کے لیے. وہ شخص کیا کہتے ہیں، اب آپ سوچیں کہ 40 سال جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھانے والا ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے علم کا عالم اعلیٰ حضرت کے سامنے سنیے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا حدیث پڑھاتے وقت جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے، اور کہتے ہیں میں نے جب ان کو حدیث پڑھاتے وقت دیکھا تو مجھے براہ راست یہ بات محسوس ہوئی کہ وہ حضور کو دیکھ کر حدیث پڑھا رہے تھے. جب اعلیٰ حضرت حدیث پاک پڑھاتے تھے تو حدیث پاک میں کھو جاتے تھے. اب کیسے کھوتے تھے؟ ایسے کھوتے تھے کہ اگر حدیث پاک میں رونے کا ذکر آتا تو آپ کو رونا آ جاتا، حدیث پاک میں حضور مسکرائے ہیں تو آپ مسکراتے. وہ ایسے حدیث پڑھاتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یقین والے لوگوں کی بات ہے. اب بتائیں اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد 1300 سال بعد پیدا ہونے والے
اور امام مالک کا مقام جنہوں نے صحابہ سے پڑھا ہے، جب وہ حدیث پاک پڑھاتے اور حضور کے روزے پہ بیٹھ کے پڑھاتے تو وہ کیا حضور کا دیدار کرتے ہوئے حدیث نہیں پڑھاتے ہوں گے؟ یعنی اعلیٰ حضرت حضور کا دیدار کرتے ہوئے حدیث پڑھا رہے ہیں 1300 سال بعد. اور امام مالک کا مقام پھر کتنا بڑا ہوگا، علم کتنا بڑا ہوگا. ان کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے سوالات رکھے. ایک کتاب میں آیا ہے کہ 36 سوال 40 سوال رکھے، آپ نے صرف 4 سوال کے جواب دیے. 36 سوال کے جواب میں فرمایا مجھے نہیں آتا. کیا فرمایا؟ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. اور پھر اس بندے نے کہا کہ حضرت یہ کیسی بات ہو گئی، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، جس کے پاس سارا علم ہے تو کیا تم نے مجھے خدا سمجھا ہوا ہے؟ خدا ہی کی ذات ہے جس کے پاس سارا علم ہے. کیا فرمایا؟ کہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اس کے پاس سارا علم ہے، سارا علم تھوڑی کسی کے پاس ہو سکتا ہے. تو آپ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ، اور حضرت مولا علی کی بات کیا تھی کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو حق بات بیان کرنے والا ہو. اور حق کیا ہے؟ جو پتا ہو وہ بیان کرے، جو نہیں پتا اس کے بارے میں کہے مجھے نہیں پتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہماری انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہم جواب نہیں دیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا نام ہے علامہ صاحب کو تو آتا نہیں. ان کو بتاؤ کہ بھائی ہر بات کا علم تھوڑی ہمیں آئے گا، جو آئے گا وہ بتا دیں گے، جو نہیں آئے گا نہیں بتائیں گے. اور یاد رکھنا جو غلط بیانی کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا، کہ جو اپنی طرف سے بات پیش کرنے والا ہو. بہت ساری باتیں آپ کو نہیں آتی ہیں، اور اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں یقین سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ رسول پر یقین کرتا ہے پھر اس کو کائنات میں کسی سے ڈر خوف نہیں ہوتا کہ میں نہیں بتاؤں گا تو میری ذات پر کوئی بات آئے گی. آپ اللہ رسول کی ذات پر ڈٹے رہو، پھر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا عروج عطا فرماتا ہے. تو بات کیا ہے؟ یقین. یقین پر تو بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، لیکن یقین بہت بڑی چیز ہے. میں نے آپ کو حدیث پاک بتا دی نا. دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن حضور کا فرمان اپنی جگہ پر. حضور کا فرمان ہمارے لیے کافی اور شافی ہے، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا سب سے بڑی نعمت یقین کی نعمت ہے، تو بس بات ختم ہو گئی وہاں پر، کیونکہ حضور نے فرما دیا بات پوری ہو گئی. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، ورنہ آپ کے لیے حضور کی بات کافی ہے، حضور کا فرمان کافی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شان کتنی بڑی ہے. ان کی شان اتنی بڑی ہے کہ حضور فرماتے سلمان میری اہل بیت میں سے. کیا فرماتے؟ کہ سلمان میری اہل بیت میں سے. اور حضرت سلمان فارسی حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب میں دیکھ لوں گا نا تو مجھے پکا یقین ہو جائے گا کہ سامنے والی جو ذات ہے وہ پیغمبر آخری رسول کی ذات ہے. حضرت سلمان فارسی کے گھر پر ایک مہمان تشریف لائے، اور وہ مہمان کیا کہتے ہیں، وہ مہمان جب آئے نا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی کہ مولا ہم تیرے محبوب کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور تیرے فرمان پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. میرے گھر پر مہمان آئے ہیں، میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سامنے دیکھا تو ایک ہرن چل کر جا رہا تھا اور آسمان پر کچھ پرندے اڑ رہے تھے. آپ نے ان کو حکم دیا کہ میرے مہمان کے لیے تم سب پیش ہو جاؤ. فوراً ہرن مڑ گئی اور پرندے آ گئے، نیچے آ گئے اور وہ پیش ہو گئے. پتہ ہے انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اللہ کے دین پر جو یقین رکھتا ہے نا تو پھر یہ ساری نعمتیں اس کے لیے خود آ جاتی ہیں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام. یہ جب اسلام لائے تو یہودی بالکل ختم ہو گئے تھے ان کے اسلام لانے کے بعد. اتنے بڑے عالم یہودیوں کے، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے انہوں نے ایک وعدہ کیا. یہ وعدہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں یقین والے لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہے. حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے کہ ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے پہلے جائے گا نا، دنیا سے جو جائے گا یعنی جس کا پہلے انتقال ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرے گا اور اس کا جواب لے کے دے گا. وہ سوال کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عجیب کون سی چیز ہے. عجیب کا مطلب ہوتا ہے سب سے حیران والی چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ کون سی چیز ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضرت سلمان فارسی. میں نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بولا میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عجیب چیز کیا چیز پائی؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یہ سوال رکھا
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے سب سے عجیب چیز توکل کو پایا. کس کو پایا؟ اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ میں نے سب سے عجیب چیز پائی اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ پر بھروسہ اتنی بڑی شے ہے، اللہ پر بھروسہ، کہ حضور غوث اعظم کی بات کر کے ختم. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو دنیا کی بادشاہت چاہیے اور آخرت میں بڑا مقام چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے. صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے. دنیا کی بادشاہت کہی ہے حضور غوث اعظم، دنیا کی بادشاہت. اور حضور غوث اعظم جب یہاں پر موجود تھے تو آپ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے جب آپ کا دور تھا. اور کیسی حکومت کہ جو آپ ایک لباس پہنتے تھے، وہ لباس اس زمانے کا سب سے مہنگا لباس تھا. اتنا مہنگا لباس آپ پہنتے تھے. ایک دور ایسا آیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا عالم کی شان ایسی ہوتی ہے کہ اس کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لباس بتاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ حضرت سردار احمد خان صاحب کا ذکر کیا نا، محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ. محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بندہ ان کے پاس آیا، حضرت میں آپ کی جوتیاں لے کر آتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کی جوتیاں کون سی ہیں. آپ نے ایک جملہ فرمایا، جاؤ مجمع میں سب سے اچھی جو جوتی ہو وہ دیکھ لو، وہی میری جوتی. تو علماء کی شان، علماء کا وقار وہ لباس سے جھلکتا ہے، وہ جوتیوں سے جھلکتا ہے. ایسی جوتیاں ہو نا آپ کی کہ پتہ لگے یار یہ عالم دین ہے. پتہ ہے آپ، عالم دین کا وقار ہوتا ہے. امام اعظم خاص طور پر لباس بنواتے تھے، جوتیاں ایسی پہنتے تھے کہ پتہ چلے کہ امام اعظم آ رہے. ایسا یہ کوئی تکبر میں نہیں آتا ہے، یہ عالم دین کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ تو عالم دین کی شان ایسی ہوتی ہے، اور اس کو اللہ پر بھروسہ اتنا ہوتا ہے